السلام علیکم. 360 ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فائزہ بخاری. آج کے پوڈ کاسٹ میں ہمیں جوائن کیا ہے وقاص فلانا, سعدیہ خالد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے آپ دونوں کے؟ میں ٹھیک ٹھاک, آپ بتائیں کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں. آپ دونوں؟ میں تو بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں, عید آ رہی ہے, چھٹیاں ہوں گی. ہاں اچھا, ویسے میں تو ایکسائٹیڈ ہوں, لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے آفس آنے سے پہلے سعدیہ میں کافی ایکسائٹیڈ تھی, لیکن جب ابھی ہم پروگرام اسٹارٹ ہونے سے پہلے وقاص سے بات کر رہے تھے نا, تو وقاص نے میری ساری ایکسائٹمنٹ کو مار دیا یہ بتا کے کہ میری تو چھٹی صرف ایک دی گئی ہے مجھے. مطلب نوکری کی تے نخرا کی, میری چھٹی تو ایک ہے نا اس میں. اچھا آپ نے مجھے بتایا کہ آپ نے جیسے عید ختم ہونی ہے, میڈم آپ کی چھٹیاں ختم ہیں, آپ نے آفس آنا ہے, مطلب آپ کی بات ہے. میری تو ایکسائٹمنٹ مر گئی ہے. خیر اچھا, آپ لوگوں کی عید کی تیاری ہو گئی ہے؟ یہ ظلم تو ہوتا رہے گا کیونکہ وقاص جہاں پہ ہیں ظلم رہے اور ظالم بھی ہو, کیا ممکن ہے تم ہی کہو. ہاں واہ واہ, ظالم اور مظلوم. آپ لوگوں کی عید کی تیاری ہو گئی؟ الحمدللہ. آپ نے کپڑے شپڑے نہیں لیے؟ نہیں, میں نے تو ابھی جا کے لینے ہیں, میرے پاس ٹائم ہی نہیں تھا. اچھا, تو آپ مطلب وہ والے بندے ہیں جو اینڈ ٹائم پہ جا کے اپنی شاپنگ کر کے آئے تھے, کچھ بھی پسند کر کے؟ میں تو 5 منٹ میں 5-10 منٹ مطلب میں نے ہر چیز ڈیفائن کی ہوئی ہے کہ یہاں سے یہاں سے یہاں سے بس ہر چیز ڈیفائن ہے. اور جانا ہے جا کے بس ایک ہی کلرز بھی میرے دماغ میں ڈیفائن ہے, جسٹ جا کے. نہیں یہ بھی تو ہوتا ہے وقاص کہ جب اتنا رش ہوتا ہے وہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ سولڈ آؤٹ ہوتی ہیں. نہیں تو ابھی رش تھم جائے گا نا جب میں جاؤں گا, لوگ تھک جائیں گے کر کے نا شاپنگ. آپ کی کمپلیٹ ہو چکی ہے؟ فیمیلز کی تو میرا خیال لاسٹ مومنٹ تک کبھی کمپلیٹ نہیں ہوتی, کبھی یہ چیز رہے گی کبھی وہ چیز. ایک بار مارکیٹ ہو کے آؤ تو دوسری بار پتہ چلتا او فلاں چیز رہ گئی, تو ابھی تک تو وہ جاری اور ساری ہے. دیکھتے ہیں کہ چاند رات تک وہ مکمل ہوتی ہے یا نہیں. لیکن ایک چیز جو اچھی ہے نا, آپ کہہ رہی ہیں رش بھی ہو تو چیزیں پسند کی ملتی نہیں, تو میں جو بھی پہنتا ہوں وہ جچ جاتا ہے. آپ نے لوگ چھوڑ بھی دیتے ہیں, میں وہ بھی پہنتا ہوں, وہ بھی ٹرینڈ بن جاتا ہے. واہ واہ واہ. ویسے آپ نے بھی مفتی صاحبان کا ذکر کیا فائزہ, میں کہنا چاہوں گی یار اتنا اربوں روپیہ ہم لوگ لگاتے ہیں چاند دیکھنے کے لیے, چاند سانو پھر نہیں نظر آندا, وہ ہمیں کبھی نہیں نظر آئے گا. اور ویسے آپس کی بات ہے, رات تک نا ہم سب لوگ ٹی وی کے آگے بیٹھے ہوں گے کہ پتہ نہیں اب کل روزہ ہوتا ہے یا عید ہوتی ہے. جب ہماری ساری امیدیں اس پہ آ جائیں گی نا کہ کل روزہ ہے, انہوں نے اعلان کر دینا کہ جی آپ آج چاند رات ہے. اچھا, آپ میں سے کوئی خان صاحب سے ملنے جا رہا ہے؟ کل یہ سوال میں نے مریم اکرام سے بھی کیا تھا. عید پہ آپ لوگ اڈیالہ میں جا رہے ہیں, ان کو کوئی تحفہ بھجوا رہے ہیں, کوئی پھول بھجوا رہے ہیں؟ قیدی کی تو داد رسی کرنی چاہیے. دیکھیں جی, سب سے پہلے تو آپ کون سا بہت زیادہ پیارا ہے تو آپ سے پوچھنا چاہیے. نہیں, مجھے تو جانا چاہیے. کیوں مجھے جانا چاہیے؟ آپ ادھر بیٹھ کے تو اتنے مشورے دیتے ہیں ان لوگوں کو. مسئلہ یہ ہے نا کہ وہ انہوں نے ملاقات نہیں کرنے دینی, تو ویسے جانا تو چاہیے. وہاں پر سنا ہے کہ کیمپ لگ رہا ہے باہر نا. نہیں, وہ 100 دفعہ سنا تھا کہ لگ رہا ہے. ہاں نہیں, وہ ابھی تک لگا نہیں ہے. وہ ہاں وہ کیمپ لگے گا تو پھر جا کے ادھر. عید تو میرا موڈ ہے, چلتے ہیں ہم, ٹھیک ہے نا. عید سے عید نہیں, میں تو تب جاؤں گی جیسے انہیں پہلے چانسلرشپ ملی تھی نا آکسفورڈ یونیورسٹی کی, اب انہیں جس دن نوبل انعام ملے گا نا میں اس دن جاؤں گی ان کو مبارکباد دینے, اس سے پہلے نہیں جانا میں نے. نہیں وہ لیکن تب ہوگا جب کشمیر کی آزادی ہوگی. اچھا, خان صاحب بھی تو بڑے مزیدار بندے ہیں نا. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ ابھی جس طرح سے ہمیشہ جب پاکستان میں اسپیشلی بلوچستان کی اگر ہم بات کریں دہشت گردی کی بات کی جاتی ہے تو ہمیشہ پتہ چلتا ہے کہ را افغانستان اس میں ملوث تھے. ٹھیک ہے, ابھی ایک تازہ خبر جو آئی ہے وہ انٹیلیجنس ذرائع رپورٹ کر رہے ہیں کہ اجیت جان جوشوا جو ہے وہ ایران میں آ کے بیٹھے ہیں, یہ سب کے پیچھے ان کا ہاتھ ہے. اب اور دوسری طرف امریکہ نے بھی کینیڈا کی طرح کہہ دیا کہ را پہ پابندی لگائی جائے. اب تو انڈیا کے عالمی دہشت گرد ہونے میں کسی کو بھی کوئی کلام نہیں رہ گیا. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. دیکھیں اس سے پہلے کینیڈا نے کہا تھا کہ ہمارے یہاں پہ جتنے سکھ لوگ ہیں ان کے مرڈر میں ملوث ہیں را کے جتنے بھی ایجنٹس ہیں, تو انہوں نے ان پہ پابندی لگا دی اور انہوں نے ڈکلیئر کر دیا کہ انڈیا ایک دہشت گرد ملک ہے. اب اس کے بعد دنیا کا دوسرا بڑا ایک ایسا ملک جس کی بات دنیا میں سنی جاتی ہے, وہ سپر پاور ہونے کے علاوہ بھی ان کے جو کہہ لیں ڈیموکریسی اتنی اسٹرانگ ہے, تو انہوں نے بھی کہا ہے کہ جی ہمارے ملک میں آتا ہے, یہاں پہ جتنے سکھ ہیں ان کے قتل میں اور ان کے قتل کی سازش میں ان کے ایجنٹس ملوث ہیں, لہٰذا را پہ پابندی لگا دینی چاہیے اور را کے جتنے ایجنٹس ہیں انہیں نکال دینا چاہیے. اور یہ بھی کہا ہے کہ انڈیا کو گرے لسٹ کر دیں. یہ بہت بڑی ذلت ہے, یہ وہ انڈیا جو پاکستان کو گرے لسٹ کروایا کرتا تھا, یہ وہ انڈیا ہے جو آج امریکہ اسے کہہ رہے ہیں اسے گرے لسٹ کر دیں. کتنی ذلت کی بات ہے. اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے بندے, یعنی کہ اب پروون فیکٹ ہو گیا. پہلے تو پاکستان چیختا تھا, چلاتا تھا, کلبھوشن یادیو دکھاتا تھا, پھر بھی یہ کہتے تھے کہ جی ثبوت کیا ہے آپ کے
کے پاس. آپ ثبوت ہے جی, کینیڈا بھی کہتا ہے آپ دہشت گرد ہیں, اب امریکہ بھی کہتا ہے آپ دہشت گرد ہیں, اب آپ ڈینائی کریں. اور پھر را پہ پابندی کا مطلب اسٹریٹ اوے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی خفیہ ایجنسی جو ہے وہ دہشت گردی کرواتی ہے. سو ہم بھی تو یہی کتنے سالوں سے کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کے ذریعے سے, ایران کے ذریعے سے, بلوچستان میں جتنی بھی انسرجنسی ہو رہی ہے کہ سارے کا سارا انڈیا کروا رہا ہے. اور ابھی وہ جو جوشوا صاحب ہیں وہ ایران میں اگر آ کے بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے انٹیلیجنس ذرائع نے رپورٹ کیا ہے, تو اس کی اسپیشلٹی کیا ہے؟ ویسے تو یہ بندہ سابق سفیر رہا ہے انڈیا کا. مزے کی بات آتی ہے, میں نے ان کے حوالے سے ایک پوسٹ کی اپنے ایکس پلیٹ فارم پہ, اور جب میں نے کی اور مجھ جیسے کئی اور لوگوں نے بھی اس کو رپورٹ کیا, تو ہمیں اسپیشلی ان کے کچھ ایسے اکاؤنٹس ہیں جو کہ را سے ریلیونٹ ہے, انہوں نے پکڑا اور انہوں نے کہا جی نہیں ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہے, وہ تو عام بندہ ہے, وہ تو عام سرکاری افسر ہے. اچھا, ایک سعدیہ خالد پاکستان میں کہیں پہ بیٹھی ہوئی ہیں, انہوں نے کہا ہے جوشوا صاحب جو ہیں وہ را کے ایجنٹ ہیں, سابق سفیر ہیں, ان کی اسپیشلٹی ہے وہ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ ٹریننگ وغیرہ فنڈنگ وغیرہ کرتے ہیں. آپ کو اتنا فرق پڑ گیا کہ آپ نے اس پہ ریئیکٹ کیا, تو اٹ مینس چور کی داڑھی میں تنکا تو ہے. تو میں یہاں پہ اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے کہنا چاہوں گی کہ انڈیا کا پروون فیکٹ جب ثابت ہو گیا, تو اس موقع کو پاکستان کو فوری طور پہ اویل کر کے کلبھوشن یادو والا ایک معاملہ اور اب یہ جوشوا والا معاملہ لے کے فوراً ہم لوگوں کو جانا چاہیے عالمی عدالت انصاف کے پاس, اور کہنا چاہیے کہ ڈکلیئر کریں ان کو کہ یہ جو ہیں یہ دہشت گرد ہیں. ایک بار یہ ڈکلیئر ہو گیا انڈیا, تو پھر یہ پاکستان کے خلاف جتنا مرضی کر لیں کچھ نہیں کر سکیں گے. اچھا وقاص, جیسے سعدیہ نے کہا ہے کہ اس کو عالمی عدالت میں لے جا کے بتایا جائے کہ یہ ثبوت ہے, تو ان کو عالمی دہشت گرد قرار دیا جائے. آپ کو لگتا ہے یہ اتنا آسان ہے؟ کلبھوشن اور اس طرح کے بہت سارے کیسز میں ہمارے سامنے ثبوت تو پہلے تھے, اور ہم لوگ تو ہمیشہ سے کہتے آئے ہیں. اصل میں انہوں نے ساری ڈیٹیل تفصیلات تو بتا دی ہیں, اور وہ ایگزیکٹ بھی ہیں. آپ مجھ سے جو پوچھ رہی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کیا کر سکتا ہے اب اگر اور کرے گا تو کوئی فائدہ ہوگا. اصل میں نا تھوڑا سا ابھی پاکستان کے حالات چینج ہیں. آج سے جب کلبھوشن پکڑا گیا تھا پاکستان کی سچویشن الگ تھی. پاکستان وار اینڈ ٹیررزم میں قربانیاں دے رہا تھا, لیکن امریکہ اس کو تسلیم نہیں کر رہا تھا. پاکستان کر بھی رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے ڈو مور. پاکستان وار اینڈ ٹیررزم سے افیکٹڈ تھا, اور لوگ کہہ رہے تھے, دنیا کے اندر پرسیپشن یہ بنا دی گئی تھی کہ وار اینڈ ٹیرر کے بینیفیشری یہ ہیں. یہ ایک ہمارے اوپر ٹیگ لائن لگی. لیکن جب طالبان کا دور آیا اور اس کے بعد پاکستان نے اپنی پالیسی واضح کی, اور اب بالخصوص جب پچھلے دنوں امریکہ کے بڈگرام ایئرپورٹ کے اوپر دہشت گرد جو تھا جس نے حملہ کیا, اس کو پکڑ کے ہم نے امریکہ کے حوالے کیا, تو ہماری جو پرسیپشن ہے وہ چینج ہو گئی ہے امریکہ بہادر کے آگے. اب جب آپ دہشت گردوں کو لے کر تو آئی سی جے میں جاتے ہیں نا, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جاتے ہیں, وہ یورپ کے اندر نیدرلینڈ, بیلجیم, یہاں اسی خطے میں لے کے جاتے ہیں آپ, مگر اس کا فیصلہ جو ہے وہاں سے 13 گھنٹے کی فلائٹ پر واشنگٹن میں ہوتا ہے, اور وہاں سے فیصلے ہوتے ہیں کہ آیا ہم نے کس ریاست کو انصاف دلوانا ہے یا دینا. سیدھی سی بات ہے, یہ دنیا میں بڑا کلیئر ہے. بالکل. اب وہاں آپ اگر گڈ بکس میں نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کلبھوشن کو دہشت گرد ڈکلیئر بھی کر جائیں, اقوام متحدہ اور سیکیورٹی کونسل آپ کی ذرا ہیلپ نہیں کرے گی. وداؤٹ ایون دا چائنا وانٹس کہ آپ کریں, لیکن چائنا کی بھی دال وہاں پر نہیں گلے گی جب تک سیدھی سی. یہ تو بات کلیئر ہوگی. اب ہم اس پوزیشن میں ہیں اس وقت کہ ہم, کیونکہ انڈیا وہ واحد ملک ہے جس کے سب سے زیادہ امیگرینٹس کو امریکہ نے نکالا ہے. امریکہ انڈیا کو اپنے اوپر بوجھ سمجھنے لگ گیا ہے. وہ اس صورت میں کہ یہ صرف اور صرف ہاتھی کے دانت ہیں اور یہ ایک کاغذ کے شیر ہیں. اصل شیر یہ ہے جو کہ انڈیا کے ویسٹ میں بیٹھا ہوا ہے, جو اس خطے کی ڈائنامکس بدل سکتا ہے, جس کے پاس سی پیک ہے, جو چائنا کا الائے ہے, جو افغانستان کے اندر سب سے زیادہ اہم رول ادا کر سکتا ہے, جس کی اسٹرانگ آرمی ہے, جو کہ ڈائنامکس چینج کر سکتا ہے, وہ ہے پاکستان. تو اب پاکستان کے اوپر انہوں نے اکتفا کرنا شروع کیا ہے. تو اگر اس موقع کو ہم استعمال کریں, ہم امریکہ کو صحیح رکھیں, اس کے ساتھ کوآرڈینیشن اور دو طرفہ تعلقات بہتر رکھیں, اور انڈیا کو ڈپلومیٹیکلی اس کی منجی ٹھوکتے رہیں. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جائیں, جا کے امریکن پریشر کے ساتھ کہ دیکھیں ہم تو وہ ہیں جو آپ کے ساتھ دہشت گردی کرے, ہم اسے پکڑ کے آپ کے حوالے کرتے ہیں, اور ہمارے ملک میں کیا امریکہ سپورٹ کرے گا؟ یار دیکھیں, امریکہ کیوں نہیں سپورٹ کرے گا؟ امریکہ کو پتہ لگ گیا ہے کہ افغانستان کو اگر میں نے کنٹرول کرنا ہے, سنیں, پاکستان کے خلاف
پاکستان کے خلاف جا کے امریکہ افغانستان کو کنٹرول نہیں کر پایا, پاکستان کے ساتھ جا کر امریکہ افغانستان کو کنٹرول کر پائے گا. ابھی ایک اور بڑی گیم میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ کیا؟ امریکہ کو افغانستان کے اندر اڈا چاہیے, دوبارہ سے اڈا چاہیے, اور اس کے لیے انہوں نے طالبان کو رضامند کر لی ہے. اس میں پاکستان کی رضامندی بھی بہت ضروری تھی. پاکستان نے بھی رضامندی شو کر دی ہے, جس کے اوپر کے پی کے اور بلوچستان کے بہت جو قومیت پسند جماعتیں ہیں انہوں نے بہت آواز اٹھائی ہے کہ یہ دوبارہ بھائی اس میں ہم تو ہیں ہی نہیں ہیں. ہم نے کہا بھائی آپ نے اس ملک سے پوچھا ہے, اس قوم سے پوچھا, انہوں نے آپ کو اجازت دے دی, ہم کون ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن امریکہ نے ہم سے بھی پوچھا ہے کہ اس کا ایفیکٹ جو ہے سرحد کے اس پار بھی آ سکتا ہے, بیکاز کیونکہ وہاں پر دہشت گرد بھاگ کے ادھر آئے گا تو دے ول بی بیہائنڈ, ٹھیک ہے. تو پاکستان نے رضامندی کر دی ہے, ہم اور محبت میں آ گئے ہیں. اسی محبت کو میں استعمال کرتے ہوئے ہم جو ہیں ہمارا بلوچستان کے جو حالات خراب کرنے کی ٹھان لیا وہ انڈیا نے ٹھان لی ہے. ہم امریکہ کو افغانستان میں ہیلپ کریں اور بلوچستان میں امریکہ کی ہیلپ لے کر انڈیا کو ڈپلومیٹیکلی اور گراؤنڈ کے اوپر ذلیل کرتے ہیں. دس از مائی پوائنٹ. میں اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گی. میری نظر میں نا کچھ پوائنٹس ہیں جو ہمیں فوری طور پہ کرنے چاہیے پاکستان کو رائٹ ناؤ جس پوزیشن پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں. سب سے پہلے تو دیکھیں ان کے ہمارے یہاں تو یہ ایک بلوچستان کو فنڈ کر رہے ہیں مارنگ اور بی ایل اے کے ذریعے سے. انڈیا میں 120 اس ٹائم جو ہے وہ موومنٹس چل رہی ہیں سیپریٹسٹ, ٹھیک ہے. تو پھر ایسا کریں کہ جو آسام میں تحریک چل رہی ہے, جیسے یہ کہتے ہیں نا کہ ہم ماہرنگ کو دعوت دیں گے, تو آپ ان کے جو لیڈران ہیں ان کو بلائیں. جو خالستان کی تحریک چل رہی ہے آپ ان کو بلائیں. اسی طریقے سے جو آپ کی ناگالینڈ کی تحریک چل رہی ہے آپ ان کو بلائیں. یعنی جتنی تحریکیں ہیں ان کے لیڈران کو بلائیں آپ, اور ان کو آپ پلیٹ فارم دیں کہ جی ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں, آپ دنیا تک اپنی آواز پہنچائیں. ایک تو آپ کو یہ کرنا چاہیے, یہ گولڈن چانس ہے تاکہ جو انڈیا آپ کو جو بلوچستان کرتا رہتا ہے اس کو اپنی پڑ جائے. دوسری, آپ یہ جو میں نے آئی سی جے کی بات کی ہے, وہاں پہ ہمیں فوری طور پہ اپنا جو ہے وہ معاملہ لے کے جانا چاہیے. کلبھوشن کی صورت میں ہمارے پاس ایک جیتا جاگتا ثبوت موجود ہے, ہمارے پاس اور بھی بہت سارے ثبوت موجود ہیں. اس کے علاوہ فنڈنگ کے ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں, اور اب جوشوا صاحب جو ہیں اس کے حوالے سے. اور پھر سب سے بڑا ہمیں بینیفٹ یہ ہوا کہ جیسے ابھی انہوں نے تذکرہ کیا کہ انہوں نے افغانستان کے معاملے پہ ہم سے کنسلٹنسی لی ہے. ایسی سچویشن میں ہم ان کے ساتھ بہت اچھی جو ہے وہ یوں کہہ لیں نوٹس کے اوپر ابھی ہماری چل رہی ہے. اور ہماری جو حکومت ہے شہباز شریف صاحب کی اور عاصم منیر, ان کی سے بہت ہے, ان کے اوپر ٹرسٹ دنیا بہت زیادہ کر رہی ہے. تو ایسی سچویشن میں ان کو چاہیے کہ وہ پریشر لے کے امریکہ کا جو ہے ان کے ساتھ ان کو کہیں کہ جی آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں, آئی سی جے میں ان کو جو ہے وہ کرپٹ کرا دیں, را کے اوپر پابندی لگوائیں. اور پھر سب سے اور بڑی بات کہ دیکھیں آپ کے پاس پروف در پروف, جیسے ابھی ریسنٹلی ایک مووی جو ہے انہوں نے لانچ کی انڈیا والوں نے ایمرجنسی کے نیم سے, اور اس میں وہ بیسڈ ہے اندرا گاندھی کے جو ہے لائف ہسٹری کے اوپر. اس میں ایک پورا جو چنک ہے جس میں وہ خود ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ مفتی باہنی کے ذریعے سے ہم بنگلہ دیش بنائیں گے. تو آپ کے پاس تو پروف موجود ہے. اور پھر انڈیا خطے کا چودھری بننے کی کوشش کرتا ہے. دیکھیں ان کے ہمسائے میں ہے نیپال کے دریائے کالی کے اوپر اور سرحدی جو علاقہ ہے اس کے اوپر ان کا تنازع چل رہا ہے نیپال سے. بھوٹان جن کے ساتھ ان کا دوستی کا معاہدہ تھا وہ بھی ان کو چھوڑ کے چائنا کے ساتھ اور دوسرے ممالک کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات بنا رہا ہے. بنگلہ دیش آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے بنگال مشرقی پاکستان کو توڑ دیا, بنگال بنایا. پاکستان آلریڈی ان سے پریشان ہے. افغانستان میں فنڈنگ کر کے دہشت گردی کروا رہے ہیں, ایران میں یہ لوگ کروا رہے ہیں. مطلب ان کے ہمسائے میں انڈیا کے کوئی ایک ملک. تو یہ سارے پروف لے کے جائیے اور پھر ان کو عالمی دہشت گرد قرار دے کے آپ پھر پوری دنیا کے سامنے سرخرو ہو جائیں گے. اور پاکستان کو جو یہ 70-75 سالوں سے ٹیگ دیا ہوا نا خدا نہ خاصا کہ ہم ٹیررسٹ نیشن ہیں, اس کا کلا کما ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں نا کہ خس کم جہاں پاک, جب ایک بار ان کے اوپر ٹیررسٹ نیشن کا ٹھپا لگ گیا. اور پھر گجرات کا وہ جو واقعہ ہوا, پھر یہ جو دلت ہندوؤں کے ساتھ کرتے ہیں, پھر جو مسلمانوں کے ساتھ نسل کشی کر رہے ہیں گاؤں ماتا کا گوشت کی بنیاد پہ, یہ سارے پروفس آپ کے پاس موجود ہیں, آن ریکارڈ ویڈیوز موجود ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ منی پور کے اوپر جو بھی واقعہ ہوا, آپ کو یاد ہے وہ جو خواتین کو بہت برے طریقے سے جو ہے وہ گھمایا گیا تھا, ان کے ڈریس جو ہے وہ اتار کے. تو یہ ساری چیزیں ویڈیو ریکارڈ اور ویڈیو پروف موجود ہیں, لے کے جائیں. دس از ہائی ٹائم. آپ کے نوٹس بھی اچھے ہیں, اور جائیے ان کو دکھائیے اور ان کو دہشت گرد قرار دلوائیے. اس کے بعد ہی بلوچستان میں یہ جو جتنے بھی معاملات ہیں نا آپ اس کو آرام سے حل کر پائیں گے. بہت شکریہ سعدی آپ کا, وکاس آپ کا شکریہ, تمام دیکھنے والوں کا شکریہ. آخر میں اتنا ہی, اپنا خیال رکھیں, اپنے پیاروں کا سب سے بڑھ کے پاکستان کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.